آپ کا اس ویڈیو کے مادھیم سے میں یہ بھی کہتے ہیں 15 جون تک میں نے ڈیٹ دے رکھا ہے، کوئی بھی آ کے ابھی بھی میرے پاس لے سکتے ہیں فروٹس، ہر ویرائٹی میرے کو۔ سبھی درشکوں کو جھولے تو ابھی میرے ساتھ گوبالی جی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں گوبالی جی کو۔ گوبالی جی ایک باٹنسٹ یہاں کے بھارت کے لاسٹ گاؤں یعنی تھنگ گاؤں میں رہتے ہیں۔ رہ کر انہوں نے اپنے گاؤں میں ہی انہوں نے ایک گارڈن بنایا ہوا ہے، تو ہم نے پورا پہلے دیکھا تھا۔ تو ساتھ میں گوبالی جی باہر سے لداخ سے باہر سے نئے پلانٹس یا فلاور لا کے یہاں انٹروڈیوس کرتے ہیں، اور زیادہ آپ کا سمے نہ لیتے ہوئے انہیں سے ہی پوچھتے ہیں کہ ان کا بچپن کیسا رہا، بعد میں انہوں نے ان کا بوٹنی اور ان کا انٹرسٹ کیسے آیا، اور بہت سارے کچھ ہم ان سے پوچھیں گے۔ تو کالے جھولے جی سر۔ کالے آپ اسکول نہیں گئے شاید میرے خیال سے، یونیورسٹی نہیں گئے، کالج بھی نہیں گئے، پھر بھی آپ اتنے بہت سارے میں کہہ سکتا ہوں ایک باٹنسٹ ہے آپ جی۔ آپ کو اس کی نالج آپ کو کہاں سے آتے ہیں؟ جی اس میں ہر کوئی سر، سب سے پہلے آپ سب کو میرے طرف سے آداب جلے۔ تو ہر کوئی ٹورسٹ میرے سے پوچھتے ہیں آپ کو یہ سوچ کہاں سے آیا، یہ آپ نے کیسے بنایا؟ پھر میں اس کا جواب دیتے ہیں سر جناب میں نے نہیں بنایا، یہ آپ نے بنایا۔ تو وہ ٹورسٹ یا آپ کہتے ہیں ارے میں تو پہلا بار آیا ہوں، میں نے کیسے بنایا؟ تو میرا سوچ ہی آپ نے بنایا۔ آج میں آپ کا بھی سلام کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نہیں ہے تو آپ کا چاچا، آپ کا ماموں، آپ کا تایا نے مجھے پال پوش کر بڑا کیا۔ 1971 کی کہانی تو آپ نے سن چکا ہوگا، کرنل رنچین صاحب ہمارا پورا نبرا کا ہیرو تھے۔ کرنل رنچین صاحب نے ایکچولی اس گاؤں کی میں آپ کو بات بتا دیں، اس گاؤں کے پورا مردیں یہاں رہ گیا تھا، پورا عورتیں پار گیا، پار پھنس گیا، سارے مردیں یہاں رہ گیا۔ تو کرنل رنچین صاحب کو سر آج بھی ہم دعا کرتے ہیں، انہوں نے پازیٹیو سوچ رکھا، یعنی ان ماؤں کو، ان بہنوں کو پار وہاں روتے رہتے تھے۔ تو وہاں دیکھنے کے بعد ان کو لانے کے لیے ہائی کمان سے بات کیا، فلیگ میٹنگ ہوا، ہونے کے بعد فلیگ میٹنگ میں پاکستان نے ایکسیپٹ کیا، چلو عورتوں کو بچوں کو واپس دے گا۔ تو میرے پاپا اور میرے دادا یہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پھر میرے پاپا تھوڑا بہت پڑھا لکھا تھا، تو پاپا کو یہاں سے کرنل رنچین صاحب نے ایک ہاتھ میں فلیگ اور ایک ہاتھ میں لیٹر کا ساتھ یہاں سے بھیجا، اور میرے عمر 5 سال، میرے چھوٹا بھائی کو عمر تھا سے 2 سال کی۔ اب پاپا نے کہا بھائی دادا اوارش تھا، وہ خود اپنا ہی سنبھال سکتا۔ گوبالی جی آپ نے بہت سارے نئے پلانٹس یہاں پہ انٹروڈیوس کیا، جی کہیں سکسیزفل ہوں گے، کہیں کیسے پلان یا کون سے پلان یہاں پہ سکسیزفل ہے، یہاں پہ لداخ کی کلائمیٹ پہ سکسیزفل ہے یہاں پہ؟ جی تو سب سے پہلے میں لوگوں کو ہمارا، جب میں کبھی ٹاٹا ٹارس والوں کی طرف سے کبھی ایگریکلچر، ہارٹیکلچر جیسے سگمول وغیرہ مجھے بلا کے لے جاتے ہیں، تو میرے پہلا زبان یہی ہوتے ہیں آپ کا سوچ کو بناؤ۔ آپ کو کام سکھا کے کچھ فائدہ نہیں ہے جب تک آپ کا سوچ نہیں چینج ہوگا۔ تو میں سمجھتے ہیں میں اس لداخ کا، اس دیش کا میں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مجھے کہیں چور نہیں بنایا، مجھے ڈاکو نہیں بنایا، کیونکہ لاوارث بچہ کچھ بھی بن سکتا تھا، لیکن آج میں اس قابل آپ لوگوں نے بنایا۔ تو میں سب سے پہلے اس کا میں شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے لداخ کا اور علاقے کا اور پورے دیش کا۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں جی میں ایک سوچ رکھتے ہیں، دوسرا سر میرا بچپنا فوج کے ساتھ رہا، سسٹم میں آتے ہیں، تو میں اسی چیز کو سوچ کر میں نے پلان میں سوچا یار دیکھو ہمارا آبا و اجداد نے پیٹ میں اٹھا کے پتہ نہیں کہاں سے ایپریکاٹ لایا، کہاں سے والنٹ لایا، کہاں سے جو ہمارے پاس 5-6 فروٹ جو آتے ہیں، تو بیچاروں نے کتنا تکلیف سے لایا۔ آج ہم جہاز میں جا رہے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں، یہ میرے من میں آیا۔ آنے کے بعد جی اس کے بعد میں نے جو کام کیا ہے 2008-10 سے کیا ہوگا، میرے اندازے 10-12 سے کیا ہے، تو 60% خراب ہو جاتے ہیں۔ اب بھی میں لاتے ہیں اس وقت 70% کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ اب میرے دماغ میں گھس گیا نا جی اس کلر کا پیڑ لگ سکتے ہیں، اس پتے کا نہیں لگ سکتا، اب میرے دماغ میں پورا بیٹھ گیا۔ دوسرا سر میرے اصلی مقصد یہ تھا کہ کوئی کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتے ہیں، کوئی کہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتے ہیں، تو میں سمجھتے ہیں کہ ہمیں ٹرائی کرنا ضروری ہے۔ اس طریقے سے میں ٹرائی کرتے گیا، تو آج آپ کا سامنے 70 سے ایبو فروٹس جو کہ ہمارے علاقے میں نہیں ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، اور جو فل سکسیزفل ہوا ہے آپ کے گھر میں بھی لگ سکتے ہیں۔ میفک بہت قیمتی فروٹ ہے، آپ جانتے ہیں وہ ایک قیمتی فروٹ بھی ہے، اور ایک اس میں ایک ہے بھی ایک عجیب سا فروٹ ہے، ایک جیسے پرسیمون کہتے ہیں جاپانی پھل،
وہ بہت سکسیزفل آپ کا لے میں بھی آئیں گے، یہاں پر آئیں گے، اور انگور کا کئی ویرائٹیز ہے۔ تو اسی طریقے سے ابھی اس کے بعد آپ کو ہیزل نٹ، پیکن نٹ، ہم اور آپ کو جی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے لداخ کی جنتا کو، جہاں والنٹ آتا ہے وہاں ہیزل نٹ بھی آئے گا، پیکن نٹ بھی آئے گا، چیسٹ نٹ بھی آئیں گے۔ اور اس کے بعد سر میں کماؤ، گڑھوال، اروناچل، جہاں جہاں مطلب ہیلٹیچیوڈ ہمارا لداخ کا کلائمیٹ کے حساب سے سر میں وہ لاتے گیا، ڈالتے گیا۔ تو آج اس میں سے کچھ فروٹ نکالا، کچھ پھول نکالا، شاید آپ نے دیکھا ہوگا راجناتھ سنگھ صاحب کے تھرو ہمارے جو بہار کا 84 صاحب نے مجھے ایک ایوارڈ دے دیا۔ دینے کے بعد ایوارڈ سے بھی زیادہ سر وہ بات مجھے بہت اچھا لگا، لیکن ہم نے تو سوچا نہیں تھا آپ نے جو یہاں پر اگا رکھے ہیں، لیکن آپ نے کیا کیا چیزیں یہاں اگا رکھا ہے ہر بال میں۔ تو اس سے مجھے بہت حوصلہ مل گیا، اس کا مطلب میرے کام کے لیے کوئی پوچھ رہے ہیں، جیسے سر آپ آج آئے کہ ہمارا لداخ کا اندر کیا زمین کی کمی ہے؟ آپ جیسا میں ہر وقت کہتے ہیں ٹائیگر ہل جیسا فتح کیا ہے، جہاں انڈین آرمی کو ضرورت پڑتے ہیں ہمارا لداخ کے لوگ بہادر بن کے ٹاپ میں پہلے چلے جاتے ہیں۔ تو وہی شمتا آپ میں بھی ہے، وہی طاقت میں مجھ میں بھی ہے۔ اس شمتا کو ضائع نہ کرتے ہوئے اس چیز کے بارے میں سر میں کہتے ہیں آگے بڑھانے کے لیے یہ سوچ آپ نے دیا۔ ابھی بھی میں محنت کرتا ہوں سر، آپ سے بھی اپیل کرتے ہیں، ہمارا لداخ میں ابھی سب کچھ آ سکتا ہے، بس صرف 3 چیز پہ میں ابھی کام چھوڑ رہی ہے سر۔ اگر لداخ دیکھیں تو لداخ بہت بڑا ایریا ہے، یہاں چانگتنگ بھی ہے، زنسکر بھی ہے، تو تھنگ اگر کمپیٹیولی یہاں دیکھا جائے تو بہت نیچے علاقہ ہے۔ جیسے کہ اگر ہائی الٹیوڈ جگہ جیسے کہ 13,000 کی فیٹ پہ، 14,000 کی فیٹ میں خردونگ جیسا گاؤں ہے، ہائی الٹیچیوڈ پہ اس جگہ پہ کون کون سے پھل یہاں تو وہاں ابھی آج تک تو ابھی وہاں ایوریکوڈ بھی نہیں ہوتے ہیں، ایک پھل کا ایک بھی ٹری دیکھنے کو نہیں ملتے۔ تو آپ کی جتنا آپ کی توجہ ایکسپیرینس ہے اس حساب سے کبھی کہیں آپ نے ٹرائی کیا کہ نہیں کہ وہاں پر بھی کوئی ایسا کوئی پھل ہو؟ نیچے علاقے میں تو آپ کو ہر جگہ گاؤں میں نبرا میں مل جائیں گے، لیکن اوپر علاقوں میں آپ نے سر آپ کو میں سلوٹ مارتے ہیں، آپ نے یہ بات پوچھا۔ اس سال میں نے 2 کام شروع کیا ہے۔ ایک میں جس کو جتنا جو بھی دیتے ہیں، مطلب ادارے کو، جیسے ایک NGO آتے ہیں یا آتے ہیں تو اس پہ میں ایک ویڈیو بناتے ہیں۔ اس سے پہلے میں جو دیتا تھا کوئی ویڈیو شیڈیو نہیں، چپ چاپ دیتے تھے، تو وہ آدمی بھی لاپرواہی ہو جاتا، ہم بھی لاپرواہی ہو جاتا۔ آج میں جس کو بھی دیتے ہیں میں بولوں ایک ویڈیو بنے گا تاکہ آپ بھی ایک ذمہ دار شخص بنے گا، کیونکہ ویڈیو بن چکا ہے، آپ کو بھی وہاں دکھانا ہوگا۔ اور مجھے لوگوں کو بھی یہ سوچیں گا، آپ کا اس ویڈیو کے مادھیم سے میں یہ بھی کہتے ہیں 15 جون تک میں نے ڈیٹ دے رکھا ہے، کوئی بھی آ کے ابھی بھی میرے پاس لے سکتے ہیں فروٹس، ہر ویرائٹی میرے راستہ کھلا ہے۔ سکول NGO ابھی میں آپ کو بتا دوں سر، آپ نے اس بارے میں سوچا اس سال سر میں نے زنسکر والوں کو، سر آپ میرے YouTube پہ دیکھ سکتے ہیں، میں نے پورا کتنا ویرائٹی ہے سب میں سے 5 6 میں نے دے دیا۔ اور آپ کا یہ کیا کہتا ہے، ہمیں شیوک میں ایک بہت بڑا، میں ان کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، یہاں آیا لے کر گیا، میں نے دے دیا۔ تو کہیں اور بھی ہمارا زنسکر میں بھی بہت ایریا ہے جو کہ اس پہ ہم ایکسپیریمنٹ کرنا ہے۔ کرنے کے بعد میں نے ان کے ساتھ میں ایک وعدہ رکھا ہے، فرسٹ آپ کا ایک گرین ہاؤس ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہاں سے ہم گرین ہاؤس میں لے جائیں گے، پھر اسی کا اندر ہم ایکسپیریمنٹ کریں گے، پھر ایک ایک کر کے ہم باہر نکال دیں گے۔ یہ میرا سوچ ہے سر، آپ سے بھی میرا اپیل ہے کہ لوگوں کو میرے پاس آئیے، اگر کسی کے پاس گرین ہاؤس ہے اس کو میں ہر ویرائٹی دینے والا ہوں۔ آپ نے یہاں پہ ابھی تک جتنے بھی ایکسپیریمنٹ کیا ہو، آپ کا جو سکسیسفل یا ٹری یا پلانٹ آپ کو کون سا لگا، یا ابھی بہت ہی سکسیسفل ہے، ہر جگہ لگ سکتا ہے، وہ کون کون سے پیڑ ہے؟ سر دیکھو، سب سے سکسیسفل جو بڑھیا جو مجھے لگا ہے انجیر سر اس وقت ہمارے لے میں بھی چلتا ہے۔ ابھی اب لے میں آپ کو میں ایک بات بتا، آپ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، میڈم تجمل جو کہتے ہیں ایک میڈم ان کا گھر پہ لگا ہوا ہے، بڑا ہوا ہے، تو لے میں لگ سکتے ہیں۔ اور یہ فروٹ آپ کو ابھی 10 دن سے پکنا شروع ہو جاتے ہیں، اکتوبر نومبر تک یہ فروٹ کنٹینیو دیتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد سر یہ پرسمون جاپانی پھل بڑھیا لگ جاتے ہیں، ہر جگہ میں لگ سکتے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے۔ اور انگور جو ہمارا آبا و اجداد کے پاس تھا وہ جنگلی تھا، میں آپ کو بتا دوں، انگور کے پاس کم سے کم میرے پاس 40 ویرائٹی ہے، اس میں سے ایک ویرائٹی لے میں بھی بڑھیا لگتا ہے، الٹیچیوڈ میں بھی لگتا ہے۔ یہی میں آپ سے بھی ابھی اپیل کرتے ہیں کہ ایکسپیریمنٹ آپ کرو، یہاں سے لے جاؤ۔ ہاں، نچلے علاقوں میں دیکھ رہا ہوں ہر گاؤں میں پھل فروٹ ہے جی۔ میرے کے حساب سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا جو ابھی ایکسپیریمنٹ ہے جو ہے، مجھے اپر تھوڑا آگے جا کے وہاں پر بھی زیادہ تر وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتے، ان کو پیدا ہو سکتا ہے۔ جی 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 جی، اس میں میرا ایک آپ کو ریکویسٹ رہے گا کہ
निचले इलाकों में आपको पता है हर गाँव, यहाँ सियाचिन बेल्ट में चाहे इस बेल्ट में चाहे शाम वैली में चाहे कहीं भी बैठा है, लेकिन ऊपरी इलाके में जहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा हार्श है जी वहाँ पर भी होगा। तो सर वहीं इसलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया सर। पिछले साल मैंने नीमू में एक ग्रीन हाउस हायर सेकेंडरी का अंदर मैंने सारे मेरे घर में जो होता है वो लगा के, शायद वो वीडियो आपने देखा यूट्यूब में डाला है। अब वहाँ पर अभी नेक्स्ट मंथ नीमू वालों को भी हो या ललोक वाले में, उनसे अभी भी मैं अपना वीडियो पे भी कहा है, आपका माध्यम से मैं कहते हैं आप लोग ज़रूर मेरे पास आइए। ले में वाले सेंटर में है, कोई ज़रूरी नहीं इतना। दूसरा सर मैं आपका इस माध्यम से कहता हूँ कहीं हायर सेकेंडरी हो, कहीं हाई स्कूल हो, बोटनिकल गार्डन एक आप ज़रूर बनाइए। सिर्फ सीधा बोलेरो लेकर आओ, गाड़ी लेकर आइए, यहाँ से लेकर जाइए और इसका एक वीडियो ज़रूर बनेगा ताकि आप उधर चौकस रहे और लोगों को हौसला भी आए, लोगों को जोश आए। जब तक 40,000 गमला ख़त्म नहीं होगा तब तक वो वाली चेंज भी नहीं रहेंगे। तो बस यही मैं कहूँगा सर। दूसरा आपका अंदर आपने मेरे यहाँ से 40 वैरायटी या 50 वैरायटी आप लेकर गया, आपने ग्रीन हाउस में रखा, एक साल आपने ग्रीन हाउस का अंदर डाल दिया, फिर वो ग्रीन हाउस का अंदर बड़ा हो गया तो उसमें से आप एक बाहर निकाल के ले जाके डाल दोगे, एक 2 साल वाले। उसके बाद चलो समझ लो वो आपका सूख गया, अगले साल आप क्या करेंगे, एक मोटा सा 5 साल वाला डाल देंगे। हो सकते वो कामयाब हो। मैं एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जी, कोई भी किसी चीज़ का बच्चा जो मर जाते हैं छोटे उम्र में मर जाते हैं, आपने छोटा सा पेड़ ला के अपने घर में डाल दिया, बोला है ये हमारे यहाँ नहीं लगता है ना सर। ये नहीं करना है, हमने आखिरी दम तक हमने मेहनत करना है। मैं ये चाहते हैं लद्दाख का इतना ज़मीन जे से भी ज़्यादा रकबा है, इतना पानी, इसमें हमें कुछ करने का ज़रूरत है। करने के लिए मैं कहते हैं कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपके लिए काम करना है, ये मेरा सोच है, ये मेरा काम है कि लद्दाख वालों को ये अपील करते हैं कि एक दूसरा सर मैंने एक चीज़ मैंने देखा है अब कि आज तक इस काम का अंदर सरकार का 1 रुपया का कंट्रीब्यूशन नहीं। ये नहीं है सरकार मुझे देना नहीं चाहते, सरकार तो सब मुझे देना चाहता है, लेकिन इंसान का आदत ख़राब हो जाते हैं, जो फ्री में मिलने का आदत पड़ जाते हैं तो फिर ख़ुद मेहनत नहीं करते हैं। बल्कि मैंने उमंग नरोला साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार उमंग नरोला साहब यहाँ पर आए के कहा है कि आपको 60 लाख से 1 करोड़ तक का हम एक पैसा दे दूँगा, इनको खूबसूरत बना लो, ये हमारा लद्दाखियों के लिए एक पैगाम है। मैंने साफ मना किया। सर बोले क्यों मना कर रहे हैं? तो सर अगर आपका पैसा काम करने लगा तो फिर मेरा हाथ बैठ जाएगा। एक नंबर तो मैं अपना लद्दाख को, आपका बेटा ने अपना मेहनत से, कोई किसी को मदद के बगैर, सरकार का मदद के बगैर, बेटे का मदद के बगैर, बेटी की मदद के बगैर, ख़ुद अपना हाथ से काम करके इतना कर पा रहा है। जिसका दाएं से हाथ में मम्मी, बाएं हाथ में पापा होते हुए वो नौजवान क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सबक सिखाने के लिए सर ये मैं काम कर रहा हूँ लद्दाखियों के लिए। मैं भी लद्दाखी हूँ, मुझ में इतना क्षमता है तो आप में क्यों नहीं? इसलिए सर आपका पैसा मुझे नहीं चाहिए। तो रवारदा साहब बहुत खुश हुआ और मुझे कहा भाई फिर भी सोच कर मुझे बता दो। ये आप लोगों से भी अपील है सर, ये रिक्वेस्ट है, बस यही मेरा सोच है जनाब। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोवाली जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत सारे धन्यवाद। आप इस तरह से अपने काम में दुगनी और अच्छा सक्सेस पाए, अच्छी सफलता पाए और बहुत सारे लोगों को आपका यहाँ पे जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो नए नए पौधे आप लाते हैं यहाँ पे लाकर इनको यहाँ पे अच्छी तरह से लाकर बाहर दूसरे गांव में भी आप देते हैं, वो सब अच्छी तरह से लगे और अच्छे लद्दाख में हर जगह आपके फल फ्रूट देखने को मिले या आए, इसी दुआ के साथ आपको जुले। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर।